This is the Pearson Edexcel GCSE Paper 1 Listening in Urdu Higher Tier Practice Paper. You have 5 minutes to read through the question paper.
You may make notes at any time. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Urdu. You will hear each extract twice. After playing the first extract, you will hear one bleep. After playing the second extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now turn to the first question, section A. باغ سوال نمبر 1 مثال مجھے باغ کا منظر بہت پسند ہے مجھے باغ کا منظر بہت پسند ہے سوال نمبر 1 اونچی اونچی عمارتوں ٹریفک کے شور اور ہر طرف رش میں مجھے بہت الجھن ہوتی ہے اس لیے میں باغ میں بیٹھنا پسند کرتی ہوں وہاں خوبصورت پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں جن پر طرح طرح کے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں یہ منظر دیکھ کر دل خوشی سے کھل جاتا ہے سعدیہ تمہیں کون سا منظر پسند ہے لیکن مجھے تو گرمی میں بارش کا منظر پسند ہے جب ہر چیز نکھری اور دھلی ہوئی نظر آتی ہے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے اس موسم میں بچے بوڑھے بڑے سب ہی خوش ہو جاتے ہیں اور بارش میں نہاتے ہیں بارش کی آواز موسیقی سے کم نہیں ہوتی اور اس میں پھول پودے پرندے اور انسان سب ہی تو جھوم رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی عمارتوں ٹریفک کے شور اور ہر طرف رش میں مجھے بہت الجھن ہوتی ہے اس لیے میں باغ میں بیٹھنا پسند کرتی ہوں وہاں خوبصورت پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں جن پر طرح طرح کے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں یہ منظر دیکھ کر دل خوشی سے کھل جاتا ہے سعدیہ تمہیں کون سا منظر پسند ہے لیکن مجھے تو گرمی میں بارش کا منظر پسند ہے جب ہر چیز نکھری اور دھلی ہوئی نظر آتی ہے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے اس موسم میں بچے بوڑھے بڑے سب ہی خوش ہو جاتے ہیں اور بارش میں نہاتے ہیں بارش کی آواز موسیقی سے کم نہیں ہوتی اور اس میں پھول پودے پرندے اور انسان سب ہی تو جھوم رہے ہوتے ہیں Section B. اسکول سوال نمبر 2 مثال میری پسندیدہ جگہ میرا اسکول ہے میری پسندیدہ جگہ میرا اسکول ہے سوال نمبر 2 میں او لیول کا طالب علم ہوں مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے میرے اسکول میں بہت بڑا میدان ہے جہاں ہمیں مختلف کھیل کھیلنا پسند ہیں مجھے خوش مزاج اساتذہ بہت پسند ہیں جبکہ سخت مزاج استاد مجھے ناپسند ہیں میرے اسکول میں جدید طرز پر بنائی کمپیوٹر لیب بھی ہے اور ایک بہت بڑا کتب خانہ بھی ہے کتب خانے کا پرسکون ماحول مجھے بہت پسند ہے میرے اسکول میں کینٹین بھی ہے جہاں کی چٹپٹی چیزیں میری پسندیدہ ہیں اسکول میں سخت قوانین نافذ ہیں جن کو ناپسند کرنے کے باوجود ماننا پڑتا ہے
میں او لیول کا طالب علم ہوں۔ مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے۔ میرے اسکول میں بہت بڑا میدان ہے جہاں ہمیں مختلف کھیل کھیلنا پسند ہیں۔ مجھے خوش مزاج اساتذہ بہت پسند ہیں جبکہ سخت مزاج استاد مجھے ناپسند ہیں۔ میرے اسکول میں جدید طرز پر بنائی کمپیوٹر لیب بھی ہے اور ایک بہت بڑا کتب خانہ بھی ہے۔ کتب خانے کا پرسکون ماحول مجھے بہت پسند ہے۔ میرے اسکول میں کینٹین بھی ہے جہاں کی چٹپٹی چیزیں میری پسندیدہ ہیں۔ اسکول میں سخت قوانین نافذ ہیں جن کو ناپسند کرنے کے باوجود ماننا پڑتا ہے۔ Section B. Social media and technology. Question 3 example. واٹس ایپ بات چیت کا ایک ذریعہ ہے جس سے میں ہر وقت دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہوں۔ واٹس ایپ بات چیت کا ایک ذریعہ ہے جس سے میں ہر وقت دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہوں۔ Question 3. سارا دن ایسی کون سی باتیں ہیں جو تم سہیلیوں کے ساتھ کرنے میں مصروف رہتی ہو؟ میں ان کے ساتھ نئی معلومات کا تبادلہ کرتی ہوں، انہیں شاعری اور لطیفے بھیجتی رہتی ہوں۔ یہ سب تو فارورڈ میسیجز ہیں جن میں کوئی بھی ضروری بات یا معلومات دوسرے تک نہیں پہنچتی۔ یہ تو وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اس سے بھلا کیسے وقت ضائع ہوتا ہے؟ اگر یہی وقت تم پڑھائی پر دو تو بہت فائدہ ہو۔ یہی وقت سیر یا ورزش میں بھی لگا سکتی ہو جس سے صحت بھی اچھی رہے گی اور وقت کسی اچھے مقصد میں بھی استعمال ہو۔ سارا دن ایسی کون سی باتیں ہیں جو تم سہیلیوں کے ساتھ کرنے میں مصروف رہتی ہو؟ میں ان کے ساتھ نئی معلومات کا تبادلہ کرتی ہوں، انہیں شاعری اور لطیفے بھیجتی رہتی ہوں۔ یہ سب تو فارورڈ میسیجز ہیں جن میں کوئی بھی ضروری بات یا معلومات دوسرے تک نہیں پہنچتی۔ یہ تو وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اس سے بھلا کیسے وقت ضائع ہوتا ہے؟ اگر یہی وقت تم پڑھائی پر دو تو بہت فائدہ ہو۔ یہی وقت سیر یا ورزش میں بھی لگا سکتی ہو جس سے صحت بھی اچھی رہے گی اور وقت کسی اچھے مقصد میں بھی استعمال ہو۔ Holiday. مجھے کھانا پکانے کا شوق ہے، اس لیے میں اتوار کے دن اپنی امی سے پوچھ کر نت نئے کھانے پکاتی ہوں۔ مجھے کھانا پکانے کا شوق ہے، اس لیے میں اتوار کے دن اپنی امی سے پوچھ کر نت نئے کھانے پکاتی ہوں۔ Question 4. میں تو اتوار کے دن دیر تک سوتی ہوں، پھر اٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں۔ مجھے اتوار کے دن گھر پر رہنا پسند ہے۔ میں تو اتوار کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر خریداری کے لیے جاتی ہوں۔ ہم ہفتہ بھر کا گھر کا سامان خریدتے ہیں۔ میں اور میرے گھر والے اتوار کے دن سنیما جاتے ہیں۔ ایک اچھی سی فلم دیکھنے کے بعد پاکستانی ہوٹل کا رخ کرتے ہیں اور مزے کے دیسی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اتوار کے دن میرے دونوں چچا چچی اور ان کے بچے ہمارے گھر آ جاتے ہیں۔ ہم سب دادی اماں کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا پکاتے اور کھاتے ہیں، شام تک باتیں کرتے اور کھیلتے رہتے ہیں۔ میں تو اتوار کے دن دیر تک سوتی ہوں، پھر اٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں۔ مجھے اتوار کے دن گھر پر رہنا پسند ہے۔
میں تو اتوار کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر خریداری کے لیے جاتی ہوں۔ ہم ہفتہ بھر کا گھر کا سامان خریدتے ہیں۔ میں اور میرے گھر والے اتوار کے دن سنیما جاتے ہیں۔ ایک اچھی سی فلم دیکھنے کے بعد پاکستانی ہوٹل کا رخ کرتے ہیں اور مزے کے دیسی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اتوار کے دن میرے دونوں چچا چچی اور ان کے بچے ہمارے گھر آ جاتے ہیں۔ ہم سب دادی اماں کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا پکاتے اور کھاتے ہیں، شام تک باتیں کرتے اور کھیلتے رہتے ہیں۔ Identity and culture. Question 5 example. پاکستان میں رابطے کی زبان اردو ہے اور اردو زبان کے ذریعے ہی لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں رابطے کی زبان اردو ہے اور اردو زبان کے ذریعے ہی لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ Question 5. آج کل سب انگریزی بولنے پر ہی کیوں فخر محسوس کرتے ہیں جبکہ ہماری قومی زبان تو اردو ہے؟ بہت سے احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی کا دور ہے، ساری ٹیکنالوجی اسی زبان میں موجود ہے، جبکہ ضروری نہیں کہ انگریزی زبان کے ذریعے ہی ٹیکنالوجی ہم تک پہنچے۔ اس کی مثال چین ہمارے سامنے ہے، جس نے ساری ترقی اپنی زبان میں کی ہے۔ میں نے سنا ہے ہماری دفتری زبان انگریزی ہے۔ آپ شاید موجودہ حالات سے باخبر نہیں ہو۔ اردو زبان لاگو ہو چکی ہے، اب ہماری دفتری زبان بھی اردو ہی ہے اور تمام مواد اس میں ترجمہ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک۔ آج کل سب انگریزی بولنے پر ہی کیوں فخر محسوس کرتے ہیں جبکہ ہماری قومی زبان تو اردو ہے؟ بہت سے احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی کا دور ہے، ساری ٹیکنالوجی اسی زبان میں موجود ہے، جبکہ ضروری نہیں کہ انگریزی زبان کے ذریعے ہی ٹیکنالوجی ہم تک پہنچے۔ اس کی مثال چین ہمارے سامنے ہے، جس نے ساری ترقی اپنی زبان میں کی ہے۔ میں نے سنا ہے ہماری دفتری زبان انگریزی ہے۔ آپ شاید موجودہ حالات سے باخبر نہیں ہو۔ اردو زبان لاگو ہو چکی ہے، اب ہماری دفتری زبان بھی اردو ہی ہے اور تمام مواد اس میں ترجمہ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک۔ Technology. Question 6. موجودہ دور میں ہر شعبہ ایک طاقتور مگر چھوٹی سی مشین سے مدد لے رہا ہے جسے ہم کمپیوٹر کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے معلومات دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر نے طلباء کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ وہ جب چاہیں اپنی مرضی کی کتاب کمپیوٹر پر کھول کر پڑھ سکتے ہیں اور جس موضوع پر چاہیں تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اب تو کمپیوٹر جیسے انسانی ہاتھ بھی آ گیا ہے۔ موبائل فون کو ہی دیکھ لیجئے، اس میں پورا کمپیوٹر سمایا ہوا ہے۔ آئے دن نت نئے پروگراموں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جب اور جہاں چاہیں اس میں اپنے اسکول اور دفتر کا کام کر سکتے ہیں۔ بوریت ہو تو اپنی مرضی کی فلمیں اور گانے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اب تصاویر یا ویڈیو بنانے کے لیے الگ سے کیمرے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ حساب کتاب کرنا ہو تو کیلکولیٹر موجود ہے۔
اب ہر زبان میں پیغام لکھ اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہر شعبہ ایک طاقتور مگر چھوٹی سی مشین سے مدد لے رہا ہے جسے ہم کمپیوٹر کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے معلومات دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر نے طلباء کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ وہ جب چاہیں اپنی مرضی کی کتاب کمپیوٹر پر کھول کر پڑھ سکتے ہیں اور جس موضوع پر چاہیں تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اب تو کمپیوٹر جیسے انسانی ہاتھ بھی آ گیا ہے۔ موبائل فون کو ہی دیکھ لیجئے، اس میں پورا کمپیوٹر سمایا ہوا ہے۔ آئے دن نت نئے پروگراموں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جب اور جہاں چاہیں اس میں اپنے اسکول اور دفتر کا کام کر سکتے ہیں۔ بوریت ہو تو اپنی مرضی کی فلمیں اور گانے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اب تصاویر یا ویڈیو بنانے کے لیے الگ سے کیمرے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ حساب کتاب کرنا ہو تو کیلکولیٹر موجود ہے۔ اب ہر زبان میں پیغام لکھ اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ Forming relationships. Question 7. ہیرا، تم تو 2 دن کے لیے گاؤں گئی تھی لیکن 5 دن بعد کیوں واپس آ رہی ہو؟ کیونکہ گاؤں میں رہنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہاں سب کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر آم کھانے اور گفتگو سننے کے بعد واپس آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیا اس جدید دور میں وہاں لوگوں کے پاس مل بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے؟ جدید دور میں بھی وہاں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کم ہے۔ وہ لوگ فون اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال نہیں کرتے اور ٹی وی بھی زیادہ تر رات 8 بجے ایک ڈرامہ اور 9 بجے خبریں سننے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ حیرت ہے۔ تم بھی ابا کے ساتھ گاؤں جانا اور باہر مردوں کے ساتھ گپ شپ لگانا۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں مردوں کی دھیمی گفتگو کے ساتھ مویشیوں کے باڑے سے جانوروں کی آوازیں اور حکے کی گڑ گڑ کرتی آواز تمہیں عجیب سا اپنائیت والا ماحول لگے گا اور تم بھی وہاں کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ ہیرا، تم تو 2 دن کے لیے گاؤں گئی تھی لیکن 5 دن بعد کیوں واپس آ رہی ہو؟ کیونکہ گاؤں میں رہنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہاں سب کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر آم کھانے اور گفتگو سننے کے بعد واپس آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیا اس جدید دور میں وہاں لوگوں کے پاس مل بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے؟ جدید دور میں بھی وہاں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کم ہے۔ وہ لوگ فون اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال نہیں کرتے اور ٹی وی بھی زیادہ تر رات 8 بجے ایک ڈرامہ اور 9 بجے خبریں سننے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ حیرت ہے۔ تم بھی ابا کے ساتھ گاؤں جانا اور باہر مردوں کے ساتھ گپ شپ لگانا۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں مردوں کی دھیمی گفتگو کے ساتھ مویشیوں کے باڑے سے جانوروں کی آوازیں اور حکے کی گڑ گڑ کرتی آواز تمہیں عجیب سا اپنائیت والا ماحول لگے گا اور تم بھی وہاں کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ Celebrations. Question 8 example. میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ تمام دوستوں کو گھر بلا کر پارٹی دوں۔ میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ تمام دوستوں کو گھر بلا کر پارٹی دوں۔ Question 8, Part A. پارٹی ضرور دو، لیکن آپ کے فارم ہاؤس میں۔
وہاں تیراکی کرنا، موسیقی سننا اور باربیکیو کھانا، میں تمام انتظامات کروا دیتی ہوں۔ لیکن میں انہیں گھر بلانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک انہوں نے میرا نیا گھر نہیں دیکھا۔ ہم مل کر پلے اسٹیشن پر گیمز کھیلیں گے۔ ہم اسکول میں روز تیراکی کرتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پارٹی ضرور دو، لیکن آپ کے فارم ہاؤس میں۔ وہاں تیراکی کرنا، موسیقی سننا اور باربیکیو کھانا، میں تمام انتظامات کروا دیتی ہوں۔ لیکن میں انہیں گھر بلانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک انہوں نے میرا نیا گھر نہیں دیکھا۔ ہم مل کر پلے اسٹیشن پر گیمز کھیلیں گے۔ ہم اسکول میں روز تیراکی کرتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ Question 8, Part B. میں گھر میں اتنا کھانا نہیں پکا سکتی، نہ ہی صفائی کر سکتی ہوں، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ تمہارے ابا موسیقی اور شور پسند نہیں کرتے۔ صفائی اور کھانا پکانا تو آپ کی مددگار ماسی کر دیں گی۔ آپ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ میں بازار سے کھانا منگوا دوں گی، لیکن دھیان رکھنا غالیچے پر کچھ نہ گرے اور نہ ہی کوئی برتن ٹوٹے۔ میں گھر میں اتنا کھانا نہیں پکا سکتی، نہ ہی صفائی کر سکتی ہوں، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ تمہارے ابا موسیقی اور شور پسند نہیں کرتے۔ صفائی اور کھانا پکانا تو آپ کی مددگار ماسی کر دیں گی۔ آپ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ میں بازار سے کھانا منگوا دوں گی، لیکن دھیان رکھنا غالیچے پر کچھ نہ گرے اور نہ ہی کوئی برتن ٹوٹے۔ Food and drink. Question 9, Part A. پاکستان میں دیہات میں رہنے والے لوگ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ چائے، کافی پینے کی نسبت لسی پینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں لسی صحت کو اچھا کرنے، چھوٹے قد کو لمبا کرنے اور کمزوری کو تندرستی میں بدل دیتی ہے۔ یہ توانائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لسی دہی سے بنایا جانے والا روایتی دیسی مشروب ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکھن سے نکالی ہوئی اور دوسری مکھن کے ساتھ۔ سخت گرمی میں ٹھنڈک، اطمینان اور سکون کا باعث بنتی ہے اور ناشتے کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے سب شوق سے پیتے ہیں۔ مہمانوں کو بھی پلائی جاتی ہے۔ پاکستان میں دیہات میں رہنے والے لوگ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ چائے، کافی پینے کی نسبت لسی پینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں لسی صحت کو اچھا کرنے، چھوٹے قد کو لمبا کرنے اور کمزوری کو تندرستی میں بدل دیتی ہے۔ یہ توانائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لسی دہی سے بنایا جانے والا روایتی دیسی مشروب ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکھن سے نکالی ہوئی اور دوسری مکھن کے ساتھ۔ سخت گرمی میں ٹھنڈک، اطمینان اور سکون کا باعث بنتی ہے اور ناشتے کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے سب شوق سے پیتے ہیں۔ مہمانوں کو بھی پلائی جاتی ہے۔ Question 9, Part B. یہ دیسی علاج میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال جگر، معدہ اور خون کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ لسی کو لمبی عمر کا راز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب تو شہروں میں بھی لوگ لسی پینا پسند کرنے لگے ہیں۔ جدت کے طور پر اس میں مختلف پھل شامل کر کے بھی پیا جاتا ہے۔ یہ بازار سے بنی بنائی بھی مل جاتی ہے۔ حالات بدلنے اور بڑھتی بیماریوں سے بچنے کے لیے لوگ سادہ خوراک کو اہمیت دینے لگے ہیں، جو بہت
अच्छी बात है। ये देसी इलाज में भी इस्तेमाल होती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल जिगर, मैदा और खून की बीमारियों को दूर करता है। लस्सी को लंबी उम्र का राज भी समझा जाता है। अब तो शहरों में भी लोग लस्सी पीना पसंद करने लगे हैं। जिद्दत के तौर पर इसमें मुख्तलिफ फल शामिल करके भी पिया जाता है। ये बाजार से बनी बनाई भी मिल जाती है। हालात बदलने और बढ़ती बीमारियों से बचने के लिए लोग सादा खुराक को अहमियत देने लगे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। Film and television. Question 10 example. इश्तिहारात की मदद से हमें दुनिया भर की अशिया के बारे में मालूमात मिलती है, लेकिन इनका बार बार दिखाया जाना बुरा महसूस होता है। इश्तिहारात की मदद से हमें दुनिया भर की अशिया के बारे में मालूमात मिलती है, लेकिन इनका बार बार दिखाया जाना बुरा महसूस होता है। Question 10, Part 1. टीवी पर दिखाए जाने वाले इश्तिहारात बच्चों पर बुरा असर डालते हैं। बच्चों के प्रोग्रामों में इश्तिहारात दिखाना जरूरी नहीं। बच्चे ये देखकर वालिदैन की खुशामद करते हैं ताकि उन्हें वो सामान खरीद कर दिया जाए, क्योंकि वो अपनी जेब खर्च से सब खरीद नहीं सकते। इश्तिहारात से बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। अगर इनकी पसंद का सामान खरीदो तो 2 दिन में उकता कर फेंक देते हैं। ना लेकर दो तो एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं। और तंबाकू नोशी के इश्तिहारात बच्चों पर मनफी असर डालने में अहम किरदार अदा करते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले इश्तिहारात बच्चों पर बुरा असर डालते हैं। बच्चों के प्रोग्रामों में इश्तिहारात दिखाना जरूरी नहीं। बच्चे ये देखकर वालिदैन की खुशामद करते हैं ताकि उन्हें वो सामान खरीद कर दिया जाए, क्योंकि वो अपनी जेब खर्च से सब खरीद नहीं सकते। इश्तिहारात से बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। अगर इनकी पसंद का सामान खरीदो तो 2 दिन में उकता कर फेंक देते हैं। ना लेकर दो तो एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं। और तंबाकू नोशी के इश्तिहारात बच्चों पर मनफी असर डालने में अहम किरदार अदा करते हैं। Question 10, Part 2. इश्तिहारात पर तनकीद शायद अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराना है। इश्तिहारात में जादू नहीं होता जिससे बच्चे चीज़ें खरीदने की जिद शुरू कर दें। दरअसल जिद्दी बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं की जाती। बहुत से बच्चों को जेब खर्च मिलता है, लेकिन उन्हें खर्च करना नहीं सिखाया जाता। इश्तिहारात तो उनमें पसंद की चीज़ को खरीदने के लिए पैसे बचाना सिखाते हैं। अगर सिगरेट के इश्तिहार दिखाए जाते हैं तो साथ उनके नुकसानात से भी आगाह किया जाता है। अहम मालूमात इश्तिहारात के जरिए ही बच्चों तक पहुंच पाती है। इश्तिहारात पर तनकीद शायद अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराना है। इश्तिहारात में जादू नहीं होता जिससे बच्चे चीज़ें खरीदने की जिद शुरू कर दें। दरअसल जिद्दी बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं की जाती। बहुत से बच्चों को जेब खर्च मिलता है, लेकिन उन्हें खर्च करना नहीं सिखाया जाता। इश्तिहारात तो उनमें पसंद की चीज़ को खरीदने के लिए पैसे बचाना सिखाते हैं। अगर सिगरेट के इश्तिहार दिखाए जाते हैं तो साथ उनके नुकसानात से भी आगाह किया जाता है। अहम मालूमात इश्तिहारात के जरिए ही बच्चों तक पहुंच पाती है। This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.